أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 77. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی اس طرح ہیں: اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم علیک، آپ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اس دنیا کا مال و متاع، پوری کی پوری پونجی بہت ہی تھوڑی ہے، اور متقیوں کے لیے تو آخرت ہی بہت بہتر ہے، اور تم پر دھاگا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل و شعور کی بڑی دولت ہمیں دی ہے، اسے کام میں لاتے ہوئے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں، کس لیے ہمیں پیدا کیا ہے، غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا ٹاسک دی ہے، کون سا پروجیکٹ دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. جب انسان اس زندگی کی حقیقت کو فراموش کر دیا، بھول گیا، نظر انداز کر کے غفلت کی زندگی بسر کی، ہلاک اور برباد ہوا. دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا کم از کم موجودہ دور میں سب انسان ہیں ضرور، لیکن عقل کو، شعور کو، اپنے سینس کو کام میں لا کر اپنی زندگی کے ٹارگٹ کو، مقصد کو سمجھنے والے بہت کم، بہت ہی کم، اور غفلت کے مارے انسانوں کی اکثریت ہر دور میں رہی، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، بلکہ بڑھ جائے گی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، مومن گھرانے میں پیدا کیا، پشتوں کے، نسلوں کے مومن مہدوی ہیں. تو مقصد حیات ہمارا اپنا فکس ہے، طے ہے، اور اس مقصد حیات کو یاد دلانا، یاد کیا جانا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ میننگ کے ساتھ، معنوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے، اللہ کے روبرو ٹھہرے ہیں، تو سورہ فاتحہ ہی کافی ہے، مکمل ہے ایک انسان کی دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، مقصد کو سمجھنے کے لیے، ٹارگٹ کو متعین کرنے، فکس کرنے کے لیے، اور اس ٹارگٹ پر چلنے کے لیے ایک سورہ بس کافی ہے.
لیکن اس کے باوجود انسان تو غفلت کا پتلا ہے، بھولتا ہے، بھولنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز ٹپ 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 ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھ رہے ہیں، موت اس کے سامنے ہے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ ابھی میرا نمبر نہیں آیا۔ لیکن نمبر تو بہرحال آنا ہے۔ ایک سچے مومن کو آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے، گزارنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب موت یاد رہے تو خدا کی قسم اس کی زندگی اور اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وہی کام کرنے کی کوشش کرے گا جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، وہی کام میں مصروف رہے گا جو اسے نجات دلانے والے ہیں، وہی ایکٹیویٹیز کو پورے صدق دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہے گا جو اسے وہاں پر بینیفٹ دلانے والے ہیں، کامیابی دلانے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسوں قبل، صدیوں قبل ارشاد فرما دیا تھا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے شعبان المعظم، لوگ اس میں اکثر غفلت کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ جب میرے اعمال، میرا نامہ اعمال، میرا دفتر، میرا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ اللہ کے نبی فرما دیے، بتا دیے۔ غفلت، آج 12 شعبان المعظم، 15 یا 16 دن صرف باقی رہ گئے رمضان المبارک کے لیے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ بنگال میں الیکشن ہونے والے ہیں، کورونا وائرس اتنا شریف ہے وہاں نہیں جاتا، کورونا وائرس کہیں بھی آ سکتا ہے، بہت سمجھدار عقل مند، یہاں پر ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن پھر ہو جائے، حکومت جو چاہے کر لے۔ اب آپ خالی پچھلے رمضان المبارک کو، اس وقت کے کرب درد کو، اس وقت کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کو پیش نظر رکھیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے یہ حدیث، تو پھر اس کے بعد آپ کو آخرت کی تیاری میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، آخرت سے آپ کا دھیان نہیں ہٹے گا، توجہ نہیں ہٹے گی، موت ہمیشہ سامنے پیش نظر رہے گی۔ وہ حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ ابھی ہوا ہی کیا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے ابھی ہوا ہی کیا ہے، جب تم پل صراط سے پار اتر جاؤ، پل صراط اس سے پار اتر جاؤ، اس وقت بے فکر ہونا۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا فکر کے ساتھ گزارنا ہے، یہ دنیا ذکر کے ساتھ گزارنا ہے۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ حدیث کو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ واللہ اس کے بعد پھر آپ موت سے نہیں ڈریں گے، بلکہ بری موت سے، ناعاقبت اندیشی کی موت سے، وہ موت جو ہلاکت والی ہے اس سے ڈریں گے۔ ورنہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ لیکن کون سے مومن؟ جو متقی پرہیزگار۔ اب حدیث آگے سنیے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ابھی ہوا ہی کیا ہے، جب تم پل صراط سے پار اتر جاؤ اس وقت بے فکر ہو جانا، ابھی جنت کوسوں دور ہے۔ جس جنت کو تم اپنے باپ کی میراث سمجھ رہے کوسوں دور ہے، تمہارے اور اس جنت کے درمیان میں، ذرا کانا کھول لو میرے بھائیوں، تمہارے اور اس جنت کے درمیان میں 1,00,000 ہولناک چیزیں، خطرناک چیزیں، حائل بریکٹس بنی ہوئی ہیں، رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے چھوٹی اسمال بریگیڈ، چھوٹی کیا ہے؟
موت اور موت کے وقت کی سکرات، یہی قیامت صغریٰ ہے۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد اگر ہم لرزے نہیں، اگر ہم کانپے نہیں اور آخرت کی تیاری نہ کریں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ڈھیٹ پنا پورے طور پر ہے۔ یقیناً اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کے فضل کے طلبگار بننا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے 15 یا 16 دن کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اس دنیا کا مال و متاع، دولت، ثروت، ساری چیزیں، ساری پونجی بہت تھوڑی ہے، خلیل تھوڑی، اور متقیوں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ مطلب متقی بننا ہے، مجھے اور آپ کو تقوی کو اختیار کر کے پاکیزہ زندگی، متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کریں گے تو آخرت کی تیاری ہوگی۔ موت اسی وقت پیش نظر ہوگی جب ہم متقی بننے کی کوشش کریں گے، متقیوں کی صفات، ان کی خصوصیات، ان کی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں گے جنہیں قرآن متقی کہتا ہے، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تن من دھن سب کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، سب کو پاک کرنے کا، پاکیزگی کا موسم لے کر آتا ہے۔ اب ایسے پاکیزگی کے موسم میں انسان ناپاکی کی حالت میں پھرے تو پھر یقیناً نہ صرف اسے مشکلات پیش آئیں گی بلکہ دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ بھائی تو ناپاک ہے، ذرا دور رہے ہم سے۔ تقویٰ کچھ اور نہیں ہے بلکہ تقویٰ یہی ہے کہ آدمی کو تقویٰ کیا ہوتا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، کیا 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، مال و دولت اللہ نے دی، زکوٰۃ دے دی، اور دولت ہے حج کر لیا تو متقی بن گئے، پل صراط آسانی سے پار کر کے اس طرف چلے گئے؟ نہیں۔ اب ایک اور حدیث شریف، ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھ لیتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے روزے بھی رکھ لیتا ہوں، اور چونکہ میں صاحب مال نہیں، زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں، یہی وجہ ہے کہ میں حج بھی نہیں کر سکتا، مجھ پر حج بھی نہیں فرض ہے، اس سے زیادہ مجھ سے عبادتیں نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ، اب آپ بتائیے قیامت میں کہاں رہوں گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے مسکرا دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو میرے ساتھ رہے گا، مگر بشرطے کہ تو اپنے دل کو کینہ کپٹ سے، بغض اناد سے، حسد جلن سے، مکر فریب سے، دغا بازی سے، دھوکے بازی سے، مکاری سے، عیاری سے، نامحرم عورت کی طرف دیکھنے سے، اللہ کی مخلوق کو حقارت کے ساتھ دیکھنے سے، اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچانے سے اپنے کان، ہاتھ، پاؤں، ناک، زبان اور بدن کو محفوظ رکھے گا تو میرے ساتھ ہوگا اور میں تجھے محبوب رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پورے طور پر ٹرین کرتا ہے ایک مومن بندے کو کہ وہ کیسے پاکیزہ بنے، متقی کیسے بنے، پرہیزگار کیسے بنے، کیونکہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ، وہ خود تقوی کا بڑا ذریعہ ہے۔ لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ کون سا متقی بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناتا ہے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھاتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔
جو کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کی طلب اور طلب کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی انویسٹ، باقی سب ویسٹ. جتنی بھی یہ اللہ متقیانہ پرہیزگانہ زندگی کے علاوہ ہے، وہ ساری کی ساری ویسٹ، بیکار. تو پھر ہمیں بیکار کیا ہے اور باکار کیا ہے یہ سمجھنا ہے. فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل شعور دیا اسے کام میں لائیں، دنیا کو معمولی سمجھے، اور سب سے بڑے عقیدے کو ذہن میں بٹھائے کہ ختم ہونے والی چیز کے پیچھے کیوں دوڑے. آج تک دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں آئی ہے کہ شیڈو کو کیپچر کرے، سائے کو پکڑ سکتے. دنیا بھی سایہ ہے. اب اس حساب سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دی ہے، تو سمجھنا کہ اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے. تیاری کرے. غفلت اگر اب تک ہوئی ہے 12 دن میں، تو اگلے 15-16 دن میں غفلت کو قریب آنے نہ دے. ذکر فکر میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، روزوں کی زیادتی کے ساتھ اس مقدس کٹھن مہینے کو جو گھاٹی کہلاتا ہے، شعبان کے معنی ہیں گھاٹی، ایک گھاٹی کو پار کرنے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنا ڈیفیکلٹ راستہ ہوتا ہے، یہ سمجھنا. تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی سے غفلت کو اپنے قریب نہ آنے دیں. متقی اور پرہیزگار کسے کہتے ہیں، متقیوں کی کیا خصوصیات ہیں، کیا ان کی نشانیاں ہیں، کیا ان کے اعمال ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرے، اور جاننے کے بعد پورے تن من دھن سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو یقین جانیے کہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہوگا. ہم ایک قدم اللہ کے راستے میں بڑھائیں گے تو وہ 10 نہیں 100 قدم آگے بڑھ کر ہمیں لپک کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کے لیے ابھی سے غفلت کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور اس بات کی پوری مخلصانہ طور پر کوششیں کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اعمال صالحات جنہیں قرآن اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. غفلتوں سے، خرافات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم رمضان المبارک کی بڑی بڑی عبادتوں کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.